بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین، منگل کے روز دوپہر 2 بجے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور اس کا 2 نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کیا گیا ہے اس نوٹیفیکیشن کے اندر چیف جسٹس یحییٰ افریدی یا سپریم کورٹ کہہ لیں آپ یا جوڈیشل کمیشن کہہ لیں، انہوں نے ایک واضح پیغام جو پارلیمان ہے اس کو دے دیا ہے اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے جو ممبران پارلیمان شامل کیے ہیں جوڈیشل کمیشن کے اندر ان کا مستقبل خطرے میں ہے۔ وہ کیسے، وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ دوسرا، جو ایک خاتون رکن جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ کون ہے، ان کا کس سے تعلق ہے اور کس مقصد کے لیے ان کو شامل کیا گیا ہے۔ اور تیسرا، عمران خان کا کیا ملٹری جو ہے وہ ٹرائل ہونے لگا ہے، ملٹری کورٹ میں ان کا کیس چلنے والا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ ناظرین، کل جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس کے اندر جوڈیشل کمیشن کے 12 ارکان کے نام شامل ہیں، کیونکہ 13واں جو ممبر ہے وہ اس میں ابھی شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ ہونا ہے آئینی بینچ کا سربراہ، اور جب تک آئینی بینچ بنے گا نہیں، آئینی بینچ کا سربراہ فائنل ہوگا نہیں، تو اس رکن کو شامل اس وقت تک نہیں کیا جائے گا۔ تو 13 ممبران نہیں ہیں بلکہ 12 ممبران اس میں ابھی تک جو منگل کے روز اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں 12 ارکان شامل ہوں گے۔ اب اس میں ایک چیف جسٹس یحییٰ افریدی خود ہیں جو سربراہ ہیں اس کے، اور اس کے بعد پھر 3 سینئر ترین ججز جس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس امین الدین شامل ہیں۔ اور اس کے بعد پھر پاکستان جو بار کونسل ہے ان کے اختر حسین ممبر شامل ہیں، اس کے بعد پھر اٹارنی جنرل ہیں، اس کے بعد لا منسٹر ہیں۔ اب یہ 7 ووٹ ہو گئے جو جوڈیشل کمیشن کے ارکان میں شامل ہیں۔ اب ناظرین، ان تمام ارکان کے سامنے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ ممبر جوڈیشل کمیشن، اور اس کے بعد جو 5 ارکان پارلیمان سے گئے ہیں جس میں 2 اپوزیشن کے ہیں اور 2 حکومت کے ہیں، اور ایک جو ہے وہ ایک اقلیت سے جن کا تعلق ہے، روشن خورشید جن کا نام ہے، اور ان کو شامل کیا گیا ہے۔ اب ان کے آگے، ناموں کے آگے یہ لکھا گیا ہے کہ ممبر پارلیمان۔ تو عقل مندوں کے لیے یہ اشارہ ہی کافی ہے کہ سپریم کورٹ نے، سپریم جوڈیشل کمیشن نے آپ کو واضح کر دیا ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن کے جو ممبر بننے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یہ آپ سوچئے بھی نہ۔ اب کل جو پہلا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کا خطرہ ان کے لیے بڑھ جائے، یا کیونکہ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ چل رہا ہے، درخواستیں سپریم کورٹ میں 4 سے 5 گئی ہوئی ہیں، اور پھر لاہور بار ایسوسی ایشن نے بھی کل سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ تو یہ تو کہیں نہ کہیں مسئلہ یا تو ریورس ہوں گی، یا کچھ ترمیم ریورس ہوں گی، یا ہو سکتا ہے کہ پوری 26ویں آئینی ترمیم ریورس ہو جائے۔ تو یہ ایک واضح پیغام کل دے دیا گیا۔ البتہ جو ووٹنگ ہوگی ظاہری بات ہے کہ وہ ووٹ کاؤنٹ ہوں گے، کیونکہ ایجنڈا جو 2 نکاتی جاری کیا گیا اس کے اندر پہلا ایجنڈا تو یہ ہے کہ آئینی بینچ کا سربراہ جو ہے وہ منتخب کیا جائے گا، اور اس کے بعد دوسرا جو ہے جوڈیشل کمیشن کا سیکریٹریٹ آفس کہاں ہوگا، اس کا سیکریٹریٹ کا قیام جو ہے اس پر بات ہوگی۔ اور اگر چیف جسٹس یحییٰ افریدی مزید کسی بات پر ایگری کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں، تو پھر مزید ایجنڈا کے اندر جو ہے باقی چیزیں بھی شامل کی جا سکتی ہیں، جیسا کہ ہو سکتا ہے کہ جج کی تعیناتی ہو، قاضی فائز عیسیٰ گئے ہیں تو ان کی سیٹ خالی ہے، تو ایک جج کی تعیناتی ہو، یہ ایجنڈے میں شامل ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آئینی بینچ کتنے بننے ہیں، 1 بننا ہے، 2 بننے ہیں، 3 بننے ہیں، وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے جج کی تعیناتی ابھی فی الوقت تک نہیں ہوگی، کیونکہ اگلے ہفتے ہو سکتا ہے کہ حکومت بل پاس کروا لے اور اس میں ججز کی تعداد جو 17 سے اب 25 کرنی ہے، تو اس کے بل پاس کرنے کے بعد پھر ججز کی تعیناتی جو ہے اس کا مرحلہ آئے۔ اب ناظرین، اس میں ایک جو خاتون شامل کی گئی ہیں جن کا نام ہے روشن خورشید بروچا، ان کا تعلق کوئٹہ سے ہے اور ایک پارسی قبیلے سے وہ تعلق رکھتی ہیں، اقلیت میں ہیں، اور یہ خاتون مشرف دور میں 2000 سے 2002 تک بلوچستان کی صوبائی اسمبلی میں اس کا حصہ رہ چکی ہیں، حکومت کے اندر کیبنٹ میں۔ پھر اس کے بعد 2003 سے 2009 تک یہ سینٹ کا جو ہے وہ سینٹ کی سیٹ پر ایز اے سینیٹر رہی ہیں بلوچستان سے، اور اس وقت ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا، مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر یہ ایز اے سینیٹر بنی تھی۔
پھر اس کے بعد 2007 میں یہ نگران کیبنٹ بلوچستان میں اس کا حصہ رہی ہیں الیکشن کے دوران. پھر 2018 میں ان کا تعلق رہا یہ اس کا 2018 کے الیکشن میں نگران سیٹ اپ کا. پھر وفاقی کابینہ میں یہ حصہ رہی ہیں. اور بلوچستان میں سب کو پتا ہے کہ بلوچستان کے اندر حکومت بنانے، حکومت ختم کرنے اور بلوچستان سے سینیٹر بنوانے، ممبران اسمبلی بنوانے کے لیے کس کا اہم کردار ہوتا ہے، اور پھر وہ کن مقاصد کے لیے ان کو اپنے استعمال کیسے کرتے ہیں اور کس وقت جو ہے ان کو پھر استعمال میں لایا جاتا ہے. اب بظاہر تو ابھی جوڈیشل کمیشن کے اندر جو ارکان 12 ہیں اس میں آپ کو پھر آج بتا دوں، میں پچھلی 2-3 ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جسٹس امین الدین ہو سکتا ہے کہ وہ ججز کے ساتھ چلے جائیں. ایک ووٹ تو چیف جسٹس کا ہے، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، یہ 3 ووٹ، اور 2 ووٹ ہیں پی ٹی آئی کے. اب 2 ووٹ پی ٹی آئی کے جب ہوں گے شامل تو یہ ہو گئے 5 ووٹ. جسٹس امین الدین اگر حکومت کے ساتھ نہیں جاتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ججز کو سپورٹ کریں گے اپنے. اور اس کی وجہ میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں کہ جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے 8 نومبر کو. جوڈیشل کونسل کا اگر اجلاس جاتا ہے اس میں درخواست دے دی جاتی ہے مس کنڈکٹ کے حوالے سے جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان کے حوالے سے، جو انہوں نے 12 جولائی کے فیصلے پر 14 جولائی کو ایک اختلافی نوٹ لکھا تھا جس پر عمل درآمد نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اور اس بات پر ڈیٹیل ججمنٹ جو جاری کی تھی جسٹس منصور علی شاہ نے، ایکسیٹی ججز جو تھے انہوں نے اس میں کہا تھا کہ یہ مس کنڈکٹ کیا ان 2 ججز نے، اختلاف کر سکتے تھے لیکن اس طریقے سے کسی کو آرڈر نہیں کر سکتے تھے کہ آپ جو ہے عمل نہ کریں. اس کو بنیاد بنا کر یہ جوڈیشل کونسل کے اندر ان کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی شروع کی جا سکتی ہے، اور اگر مس کنڈکٹ کی کارروائی شروع ہوگی تو ان کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا، جو ہے عہدے سے فارغ ہو سکتے ہیں اپنے جو ان کو ایز اے جسٹس کام کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یا 8 نومبر کا جو جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کو بھانپتے ہوئے جسٹس امین الدین اپنا ووٹ جسٹس منصور علی شاہ، منیب اختر اور جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں ان کے پلڑے میں جا سکتا ہے. اب اگر یہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے تو پھر 6 ووٹ ہو جائیں گے ایک پلڑے کے اور 6 ووٹ ہو جائیں گے پھر حکومت کے. 6 ووٹ حکومت کے جس طریقے سے 2 ان کے اپنے بندے ہیں، ایک آفتاب شیخ ہیں اور اس کے بعد پھر فاروق ایچ نائک ہیں، اور پھر پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں، اس کا اٹارنی جنرل ہیں منصور اوان اور لا منسٹر ہیں، اور 6واں ووٹ پھر روشن خورشید بروچا. یہ 6 ووٹ. اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر 6-6 ٹائی ہو جائے گا. تو قانون کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کے اندر کوئی انہوں نے ایسا کوئی وہ نہیں کیا کیونکہ جلد بازی میں کیا، اور 13واں ممبر جو ہے وہ ابھی فائنل نہیں ہوا، اور وہ تب تک فائنل نہیں ہوگا جب تک آئینی بینچ کا سربراہ مقرر نہیں ہوگا، کیونکہ سربراہ بنے گا تو پھر وہ اس کا ممبر بنے گا جوڈیشل کمیشن کا. سربراہ بننے کے بعد اگر بالفرض جسٹس منصور علی شاہ سربراہ بن جاتے ہیں، جسٹس امین الدین سربراہ بن جاتے ہیں، تو پھر اس سے اگلا جو بندہ ہوگا وہ آٹومیٹیکلی اس کا ممبر بن جائے گا جوڈیشل کمیشن کا آئینی بینچ سے. تو یہ ابھی ایک تکنیکی جو ہے وہ اس پہ مسئلہ آ جائے گا، تو یہ ایک جو ہے حکومت کے لیے پریشانی کا باعث پھر ایک دفعہ بن سکتا ہے. اور اگر امین الدین ادھر آ جاتے ہیں حکومت کے ساتھ تو پھر ظاہری بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ جو بھی نامزد کروانا چاہے گی اپنا آئینی بینچ کا سربراہ تو وہ آسانی سے کروا لے گی. اب ناظرین، روشن خورشید جو ہیں ان کو شامل کیا گیا 2 سال کے لیے. تو جب طاقتور حلقے چاہیں گے کہ اب حکومت کے ساتھ ہماری نہیں بن رہی اور پھر وہ جوڈیشل کمیشن کے اندر کسی جج کی تعیناتی کروانی ہے یا کوئی اس طریقے سے اجلاس ہونا ہے، تو اس کے اندر پھر یہ ووٹ جہاں کا اشارہ ہوگا یہ روشن جو خورشید بروچا صاحبہ ہیں ان کا ووٹ پھر ان کی طرف جائے گا. دوسرا ناظرین، فاروق ایچ نائک پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین بھی ہیں. پاکستان بار کونسل کا 1 ووٹ ہوتا ہے جو اختر حسین اس میں شامل ہیں. تو اب حکومت نے، پیپلز پارٹی نے اپنا ایک نمائندہ اور شامل کر کے، کیونکہ فاروق ایچ نائک ان کو شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی جگہ کسی اور کو شامل کر لیتے، لیکن بدقسمتی ہے اب اس طریقے سے پاکستان بار کونسل کے 2 ووٹ جو ہیں وہ حکومتی پلڑے میں جائیں گے. تو یہ ایک نقطہ ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے. اب آ جاتے ہیں ناظرین لاسٹ میں کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہونے والا ہے. سینئر صحافی نصرت جاوید صاحب ہیں، انہوں نے 2 دن پہلے کہا کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہونے والا ہے اور جلد ہی عمران خان کو ملٹری کورٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا، ملٹری کی کسٹڈی میں دے دیا جائے گا. اب اس کے بعد ناظرین کل رات کو سینئر صحافی نجم سیٹھی صاحب انہوں نے اپنے پروگرام میں کہا ہے جی کہ عمران خان کے آگے 2 چیزیں رکھ دی گئی ہیں کہ اگر آپ ہماری باتیں مان لیتے ہیں
آپ ڈیل کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ، آپ خاموش رہتے ہیں اور آپ پھر اپنے کیسوں سے بری بھی ہو جاتے ہیں، آپ کو جو میرٹ کے اوپر جو آپ کے کیسز ہوں گے آپ باہر آ جائیں گے، اور لیکن خاموش رہنا آپ کی شرط ہے کہ آپ خاموش رہیں گے، آپ بولیں گے نہیں اور حکومت کو کام کرنے دیں گے، تو پھر اس کے بعد آپ کا سوچا جائے گا، تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی۔ دوسرا یہ رکھ دیا گیا ان کے سامنے کہ اگر آپ خاموش نہیں رہتے اور اس طریقے سے بولتے ہیں، اور یعنی کہ آرمی کے اندر اگر جو چیف آف آرمی سٹاف ہے ان کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ کو بولنا نہیں ہے، آپ نے خاموش رہنا ہے۔ تو اگر آپ پھر ان چیزوں پر عمل درآمد نہیں کرتے، مطلب آپ خاموش نہیں رہتے، تو پھر آپ کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ کے اندر ہوگا، آپ کو ملٹری کی کسٹڈی میں دے دیا جائے گا۔ تو بظاہر تو ابھی نہیں لگتا کہ عمران خان کسی ڈیل پر راضی ہوں گے، البتہ وہ پہلی سماعتوں میں کہتے رہے ہیں کہ میری جو مسز ہیں بشرا بی بی، ان کو بے قصور جیل میں رکھا ہوا ہے، ان کو آپ رہا کریں اور میں جو ہے وہ جیل کاٹوں گا، میں اندر بھی مر جاؤں گا۔ تو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا نصرت جاوید صاحب، سینئر صحافی نجم سیٹھی صاحب، ان کا یہ دعویٰ کتنا درست ہے، اور حالات یہی لگ رہے ہیں کہ عمران خان کو اب ملٹری ٹرائل میں لے جایا جا سکتا ہے۔